حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصلی نام کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اسلام لانے سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبد شمس اور اسلام لانے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبد الرحمن تھا، جبکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کنیت ابو ہریرہ سے مشہور ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بلی پال رکھی تھی، رات کو اس کو درخت پہ رکھتا تھا اور صبح کو جب بکریاں چرانے جاتا تو ساتھ لے جاتا اور اس کے ساتھ کھیلتا تھا، تو لوگوں نے یہ بات دیکھ کر مجھے ابو ہریرہ کہنا شروع کر دیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلیوں سے بہت پیار کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک دفعہ اپنی آستین میں بلی لیے ہوئے بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا کہ تم ابو ہریرہ یعنی بلیوں والے ہو۔ تب سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کنیت سے مشہور ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں ہی والد کے سائے سے محروم ہو گئے تھے۔ والدہ نے نہایت عسرت و افلاس کے عالم میں پال پوس کر بڑا کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریاں چرانے لے جاتے تھے اور شام تک جنگل میں ہی رہتے تھے۔ اسی دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھنے پڑھنے میں کچھ مہارت حاصل کر لی۔ اسلام لانے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شب و روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزرنے لگے، لیکن ایک بڑی فکر رہتی تھی اور وہ تھی ماں کے مسلمان ہونے کی۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میری ماں مشرکہ تھیں، میں نے ان کو دعوت دیتا تھا۔ ایک دن دعوت دی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسی بات کہہ دی جو مجھے بڑی ناگوار گزری۔ میں روتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، سارا واقعہ سنانے کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کی ہدایت کے لیے دعا فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے۔ میں بخوشی گھر روانہ ہوا، دروازے پر پہنچا تو دروازہ بند تھا۔ ماں نے اندر سے آواز دی، ابو ہریرہ اپنی جگہ ٹھہرو۔ میں نے پانی گرنے کی آواز سنی، میرے ماں نے غسل کیا، کپڑے پہنے، لیکن جلدی میں بغیر دوپٹے پہنے باہر آئیں، دروازہ کھولا اور کہا اے ابو ہریرہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 سال سے کچھ زیادہ عرصہ اصحاب صفہ کی مقدس جماعت کے ایک رکن اور دستگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مسکین طالب علم کی حیثیت سے گزارا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہ میں نے کبھی خمیری روٹی کھائی، نہ عمدہ لباس پہنا، نہ میرا کوئی خادم تھا نہ کوئی خادمہ۔ بعض اوقات جب بھوک ستاتی تو کسی صاحب سے قرآن کی کوئی آیت پوچھتا، حالانکہ وہ مجھے خوب یاد ہوتی۔ مقصد یہ ہوتا تھا کہ شاید وہ میری طرف متوجہ ہو کر مجھے کھانا کھلا دیں۔ ایک دفعہ انہیں اپنے فاقہ کشی دور کرنے کی عجیب ترکیب سوجھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ کھجوریں لے کر حاضر ہوئے اور التماس کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں برکت کی دعا کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو لے کر اکٹھا کیا اور برکت کی دعا کر کے ان سے ارشاد فرمایا کہ ان کو لے جاؤ اور اپنے توشہ دان میں رکھ لو، اور جب ضرورت ہو تو ہاتھ ڈال کر نکال لیا کرو، لیکن اس کو کبھی الٹنا اور جھاڑنا مت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کھجوروں کو ایک تھیلی میں رکھ لیا اور جب خواہش ہوتی تھی اس میں سے نکال کر خود بھی کھاتے تھے اور دوسروں کو بھی کھلاتے۔ انہوں نے اس میں سے 20 من کھجوریں برآمد کر کے فاقہ کش مسکینوں میں تقسیم کیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تھیلی کو قیمتی اثاثے کی طرح ہمیشہ اپنے پاس رکھتے تھے اور خوب حفاظت کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اتفاق سے وہ تھیلی گر کر الٹ گئی اور اس میں سے سب کھجوریں باہر نکل کر بکھر گئیں اور تھیلی بالکل خالی ہو گئی۔ اس روز سے اس میں سے کھجوریں برآمد ہونا بند ہو گئیں۔ جب فقر و فاقے کا دور ختم ہوا تب بھی فقیرانہ سادگی کو قائم رکھتے تھے اور کبھی کبھی فارغ البالی کا اظہار بھی کرتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ
کپتان کے 2 رنگے ہوئے کپڑے پہنے اور ایک سے ناک صاف کر کے کہا، واہ واہ ابو ہریرہ، آج تم کپتان سے ناک صاف کر رہے ہو، حالانکہ منبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے درمیان غش کھا کر گرتے تھے اور گزرنے والے تمہاری گردن پر پیر رکھ کر کہتے تھے کہ ابو ہریرہ کو جنون ہو گیا ہے، حالانکہ یہ حالت صرف بھوک کی وجہ سے ہوتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم کی بڑی جستجو تھی۔ ان کی علمی حرص کا اعتراف خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا۔ ایک مرتبہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ قیامت کے دن کون خوش قسمت آپ کی شفاعت کا زیادہ حقدار ہوگا؟ فرمایا کہ تمہاری حرص علی الحدیث کو دیکھ کر میرا پہلے سے خیال تھا کہ یہ سوال تم سے پہلے کوئی نہ کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنی کثرت روایات کے وجوہ اسباب بیان کرتے ہیں کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حدیثیں بیان کرتا ہے، حالانکہ مہاجر و انصار ان حدیثوں کو بیان نہیں کرتے، مگر معترضین اس بات پر غور نہیں کرتے کہ ہمارے مہاجر بھائی بازاروں میں اپنے کاروبار میں لگے رہتے اور انصار اپنی کھیتیوں وغیرہ کی دیکھ بھال میں محتاج آدمی تھا۔ میرا سارا وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزرتا تھا اور جن اوقات میں وہ موجود نہ ہوتے تھے اس وقت بھی میں موجود رہتا تھا۔ دوسرے جن چیزوں کو وہ بھلا دیتے تھے میں ان کو یاد رکھتا تھا۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دن میں، ابو ہریرہ اور ایک دوسرا شخص مسجد میں بیٹھے دعا اور ذکر میں مشغول تھے۔ اسی دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے۔ ہم لوگ خاموش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا کام جاری رکھو۔ اس پر میں اور دوسرا شخص دعا کرنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے جاتے تھے۔ اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی کہ خدایا جو کچھ میرے ساتھی مجھ سے قبل مانگ چکے ہیں وہ بھی مجھے دے، اس کے علاوہ ایسا علم عطا فرما جو پھر فراموش نہ ہو۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی۔ اس کے بعد ہم دونوں شخصوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو بھی ایسا علم عطا ہو جو فراموشی کی 10 برس سے محفوظ رہے۔ فرمایا وہ دوسرے نوجوان کے حصے میں آ چکا۔ اس طرح ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسیان حدیث کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چادر پھیلاؤ۔ انہوں نے چادر پھیلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک ڈالے، پھر فرمایا اسے سینے سے لگاؤ۔ میں نے چادر اٹھا کر سینے سے لگا لی۔ اس کے بعد پھر میں کبھی کچھ نہیں بھولا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوات میں بھی شریک ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحرین کا گورنر بھی مقرر کیا۔ 5374 احادیث آپ سے مروی ہیں۔ وفات کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔